الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح کی ہم نے 3 آیتیں پڑھی تھیں، اسی احسانات میں کہ شرح صدر اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی، بوجھ ہلکا کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، ایک یہ بھی نعمت کا بیان اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کے مختلف مرحلے ہیں۔ ایک تو اسلام کے ابتدائی دنوں میں کافروں نے پروپیگنڈا کر کے، حج کا موسم تھا، دور دراز سے لوگ بیت اللہ میں آئے تو ان کو خدشہ تھا کہ یہ شخص اپنا پیغام پہنچائے گا۔ انہوں نے بھی اپنی ٹیمیں مقرر کر دی اور جہاں بھی حاجیوں کے قافلے ڈیرا ڈالے ہوئے یہ وہاں پہنچتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو بے شک انہوں نے بدنامی کی نیت سے یہ سارا کام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو بعد میں نیک نامی کے طور پہ کر دیا۔ ایک لوگوں کے اندر جستجو ہوگی کہ یار اس بندے کو ملے تو صحیح، اس کی بات سنے تو صحیح، جس طرح دوست قبیلے کے سردار طفیل جو اسی جستجو میں پہلے ڈر گئے، روئی کانوں میں ڈال لی، لیکن دل کے اندر خیال آیا کہ یار اس کی بات تو سنیں، روئی نکال کے قریب گئے، قرآن سنا تو مسلمان ہو گئے۔ سیم یہی حالت آج جس طرح 9/11 کے بعد قرآن مجید کے بارے میں شدید پروپیگنڈا پورا یورپ کا میڈیا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں انہوں نے یعنی کہ خاکے بھی بنائے، کتابیں بھی لکھیں، لیکن اس کے نتیجے میں قرآن ریکارڈ سیل ہونے لگا اور لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے مسلمان ہونے لگے۔ تو دوسرے مرحلے میں ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے، ایک اسٹیٹ ریاست قائم کر دی گئی اور وہاں امن اور سکون اور جو پیار اور محبت صحابہ کا آپس میں تھا، اس کو دیکھ کے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ وہ منافق اور یہودی جو آستین کے سام تھے، مدینے کے اندر رہتے تھے، مشرکین مکہ سے مل کے کئی دفعہ تابڑ توڑ حملے کیے، مدینے کی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے دلیر نبی کی قیادت میں دلیر صحابہ نے بھرپور عزیمت اور قربانی کا مظاہرہ کیا اور فتح عطا کی، تو اس کے بعد بھی بڑے بڑے جو دلیر تھے، خالد بن ولید جیسے، عمر بن عاص جیسے، آخر کار وہ کلمہ پڑھ کے اسلام کیا، ہوش میں آ گئے۔ اور پھر ورفعنا لک ذکرک، ایک اور شکل میں دنیا اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ یہ بھی اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ آپ کے جانے کے بعد خلفائے راشدین کا مبارک زمانہ شروع ہوتا ہے اور بڑی بڑی سپر پاوریں، ایران، روم، وہ اسلام کے سامنے سرنڈر ہو جاتی ہیں، شکست کھا جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بنو امیہ کے دور میں، ولید بن عبد الملک کے دور میں، یورپ کے اندر اندلس میں، اسی طرح بخارا، سمرقند، یہ سب وسطی ایشیا کی ریاستیں، ایشیا، افریقہ، اتنا جہاد ہوا، صحابہ کرام پہنچے، جہاں جہاں پہنچتے گئے اپنے کردار اور اخلاق سے وہ لوگ اسلام کی طرف آتے رہے، حتیٰ کہ عقبہ بن نافع جو مراکش کے اندر یعنی کہ اپنے ماموں کے ساتھ جہاد کر رہے تھے مل کے، عمر بن عاص کے یہ بھانجے تھے، تو کہتے آگے سمندر آ گیا، تو انہوں نے اس وقت کہا یا اللہ میری راہ میں سمندر حائل ہے، ورنہ میں جب تک یہ زمین رہتی تیری راہ میں جہاد کرتا۔ آج بھی ان کا وہاں اسٹیچو انہوں نے مراکش کے اندر، مراکو میں بنایا ہوا ہے، عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو انہی فاتحین کے متعلق ہی تو علامہ اقبال نے اپنی نظموں میں یعنی کہ تذکرہ کیا۔ تو یہ ہے ورفعنا لک ذکرک۔ اس کے بعد آج تلک ہم خبریں پڑھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے متعصب عیسائی پادری، بڑے بڑے شو بزنس کے سٹار، اسی طرح کوئی فٹ بال کا سٹار، کوئی گلوکار ہے، کوئی ہے، جب بھی وہ تحقیق کرتا ہے، بڑے بڑے سائنسدان، تو وہ کوئی ہندو مذہب یا عیسائیت یا یہودیت قبول نہیں کرتا،
انسانیت کا پکا ہوا پھل جب بھی گرتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں گرتا ہے، اور اس کی زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ نکلتا ہے۔ یہ 45 سال ایک پادری رہا، پیچھے خبر چل رہی سوشل میڈیا پہ، آخر کار اس نے اسلام قبول کر لیا، 45 سال۔ اسی طرح فلسطینی عورتوں کی استقامت اور جرأت کو دیکھ کے، ویڈیو دیکھ کے، آسٹریلیا کی 3 عیسائی عورتوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ تو وہ چیزیں جو ریکارڈ پہ ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب روئے زمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی نہ لیا جا رہا ہو۔ اذانوں کے اندر، نماز کے اندر درود شریف پڑھا جا رہا ہے، آپ پہ سلام پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہر جگہ، یعنی کہ جہاں جہاں بھی انسانیت آباد ہے، ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہو رہا ہے۔ تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ تو دنیا میں ہے، آخرت میں جب آپ کو شفاعت کے مقام پہ اللہ فائز کریں گے، مقام محمود عطا کریں گے، اور آپ ہی کی درخواست پر حساب کتاب شروع ہوگا، آپ ہی کے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے سے جنت کھلے گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ اس وقت اللہ نے پیشین گوئی کی جب تصور میں نہیں تھا کہ اس شخص کا نام اتنا بلند ہو جائے گا۔ تو آنے والے زمانے نے قرآن کی ان آیات کی صداقت پہ مہر ثبت کر دی۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، یعنی کہ بہت قریب آسانی والا معاملہ ہونے والا ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تکرار کے ساتھ فرمایا گیا، ہاں تنگی آج ٹھیک ہے، گھٹن ہو رہی ہے، بڑے مشکل حالات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، میرے نبی جب فارغ ہوں دعوت و تبلیغ کے کاموں میں، باقی معاملات میں، حالانکہ وہ بھی نیکیوں کے کام ہی تھے، لیکن فَانْصَبْ مشقت کرے، یعنی کہ اتنی عبادت کریں کہ جس میں تھکاوٹ ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی عبادت کرتے تھے، امی عائشہ فرماتی آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف ہی رغبت کیجئے۔ یہ وہی حکم ہے جو سورہ مزمل میں دیا گیا کہ دن کی گھڑیاں تو بڑی لمبی ہیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کو یاد کیجئے، مکمل اللہ کی طرف متوجہ ہو کے سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیے، تاکہ مخلوق درمیان میں نہ ہو، بس خالق اور بندے کا ہی تعلق ہو۔ اللہ سب نے عمل کیا۔